زندگی کی ضمانت تیرا نام از کولمبیا احمد پارٹ 4۔ دونوں نے خاموشی سے افطاری کی تھی۔ زین اس کی گود میں بیٹھے علی کا گال چومتا نماز کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ ایسا اس نے آج تک نہیں کیا تھا، پر آج ایسا کر کے زین نے اس پر واضح کیا تھا کہ مریم کی آج کی حرکت بہت ہی غلط تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں۔ وہ دوپٹے کو کس کر سر پر لیے ہوئی تھی۔ وہ 20 منٹ بعد آیا تھا۔ وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ اس نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیا تھا۔ جب نیچے بیٹھے علی نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا کہ اسے بھی پانی پینا ہے، وہ اس کو اٹھانے فوراً سے آگے بڑھ کر جھکی تھی۔ بے دہانی میں اس کا دوپٹہ سر سے سرکا تھا، پر زین نے علی اور اس کے بیچ میں ہاتھ لا کر اسے روکا تھا۔ پھر ایک اچھوتی سی نگاہ اپنے قریب اس کے چہرے پر ڈالتا وہ جی جان سے ٹھٹکا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے گلاس علی کے لبوں سے لگایا تھا۔ ایک دو پل اس باپ بیٹے کو دیکھتی وہ گہرا سانس لیے پلٹی تھی، لیکن پھر زین کی آواز پہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ تم آج کہاں گئی تھی مریم؟ زین کا ازحد سنجیدہ لہجہ وہ پتھر کی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسی پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ بازار۔ لیکن نگینا، وہ ہکلائی تھی۔ زین نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی تھی۔ مریم، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے زندگی میں کسی چیز سے نفرت نہیں، لیکن جھوٹ نہیں ہوتا مجھ سے برداشت۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہے کہ قدم بڑھاتا اس تک آیا تھا۔ مریم کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ نہیں زین، نگینا نے کہا تھا بازار جانا ہے، لیکن وہ مجھے اس نے تیزی سے بھیگے لہجے میں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے تھی جب زین کی اگلی حرکت اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ تم بازار نہیں، پارلر گئی تھی مریم۔ اس نے طیش میں آ کر اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا تھا۔ اس کے آگے کی کٹی لٹیں کیچر میں جکڑے ہونے کے باوجود بکھری تھیں۔ زین نے دکھ اور افسوس بھری نظر اس کے کانوں کے پاس کٹی اور اس سے تھوڑا نیچے لہراتی لٹوں کو دیکھا تھا۔ وہ رو دی تھی۔ زین، میری بات سنیں، میں یہی بتانے۔ زین نے زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پتہ ہے کیا مریم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رکا تھا۔ زین، وہ مجھے زبردستی۔ مریم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ علی نیچے بیٹھا ان دونوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی 7.5 ماہ کی زندگی میں پہلی بار وہ ماں باپ کا ایسا رویہ دیکھ رہا تھا۔ تم نے میرا مان توڑ دیا۔ زین نے اس کی گرفت سے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا، پھر اس کا دوپٹہ صوفے پہ پھینکتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ علی نے گردن موڑ کر اور اس نے برستی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھا تھا، پھر ماں کو دیکھا تھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ ماں کو روتا دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ نکالے تھے۔ مریم اچانک پلٹ کر بھاگتی ہوئی اپنی ساس کے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی ان دونوں کے لڑنے پر سہم سا گیا تھا، اس پر مریم کو روتے دیکھ کر اپنا رونے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ اس کو بھی وہاں سے جاتا دیکھ کر اس نے رونا شروع کیا تھا۔ باری باری دونوں کمروں کو دیکھتا وہ دکھ اور امید سے رو رہا تھا۔ بیڈ پر اوندے منہ پڑی مریم نے بمشکل خود کو اٹھنے سے باز رکھا تھا، جبکہ اندر اپنے کمرے میں لیٹے زین نے 2-3 پل اس کے باہر آنے کا انتظار کیا تھا، لیکن پھر تیزی سے اٹھ کر باہر آیا تھا، جہاں وہ بلک بلک کر روتا گھٹنوں کے بل اپنی دادی کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زین نے تعصب بھری نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالی تھی، پھر آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اسے گھر سے باہر نیچے لے گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بسکٹ کا پیکٹ اور دوسرے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی، جبکہ وہ زین کے ہاتھ پر بندھے غبارے کو دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہا تھا۔ کچھ پل تو وہ سب کچھ بھول کر ہنستا کھیلتا رہا تھا، لیکن پھر اچانک اسے اپنی ماں یاد آئی تھی۔ رات کو ویسے بھی اسے ماں چاہیے ہوتی تھی۔ اس کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر اس نے گھر کی طرف قدم بڑھائے تھے، تبھی عشاء کی اذان بھی ہوئی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی، ویسے ہی علی کی بیزاری میں بھی تیزی آئی تھی۔ باپ کے کندھے سے چہرہ رگڑتے وہ رونے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے پہلے بسکٹ زمین پر پھینکے تھے، پھر چاکلیٹ۔ کچھ بھی کر لو صاحب، مجھے اب صرف اپنی ماں چاہیے، مطلب صاف تھا۔ زین نے جھک کر دونوں چیزیں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھی تھی۔ ہو نا اپنی ماں کے بیٹے۔ دائیں بائیں سر ہلاتا وہ احتیاط سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھولو، اسے لے لو، رو رہا ہے یہ۔ وہ 2-3 منٹ سے دروازہ بجا رہا تھا، پر وہ کھول کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ علی جو پہلے امید سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، اب اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ مریم، اس نے اب زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر سختی سے پکارا تھا۔ مم۔ علی کے مم شروع ہو چکی تھی۔ اس کی جماعت نکل گئی تھی۔ زین نہ جانے کیسے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ کچھ تو رحم کرو یار، سارا دن رویا ہے یہ۔ اس کے جھنجھلا کر بولنے پر 2-3 سیکنڈ میں دروازہ کھلا تھا۔ سرخ انگارہ بے تحاشا رونے سے سوجی آنکھیں، بکھرے بال۔ زین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ اس کے ہاتھ سے علی کو لیتی ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ لمبے سلکی بال جو کم و بیش لمبائی میں 1-1.5 انچ ہی کم تھے، وہ بری طرح چونکا تھا۔
لیکن اس وقت تو کندھے سے نیچے تھے، مطلب سارے ہی بال غائب تھے۔ اب یہ کہاں سے آئے؟ وہ بے تحاشا الجھتا اور بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے چلتا ہوا آیا تھا۔ آپ کو مجھ پر غصہ کرنے سے فرصت ملتی تو دیکھتے نا، میری بات بھی نہیں سنی۔ اس کی آواز بڑھائی تھی۔ اس نے علی کو گود میں لٹایا تھا۔ ماں کی گود میں آتے ہی وہ پرسکون ہوا تھا۔ جبھی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، اس نے خفگی سے چہرہ دوسری طرف پھیرا تھا۔ زین نے ایک بھرپور نظر اس کے روٹھے روٹھے خوبصورت چہرے پر ڈالی تھی، پھر نرمی اور محبت سے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو اپنے سامنے کر گیا تھا۔ بالوں کی خوبصورتی سے کٹی لٹیں اس کے من موہنے چہرے کو مزید اچھوتی معصومیت دے گئے تھے۔ بلا شبہ وہ زین کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ یار مانتا ہوں میں کچھ زیادہ ہی ڈانٹ گیا تھا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ آپ نے مجھے کہا میں نے آپ کا مان توڑا ہے؟ وہ ہنوز اسے دیکھے بغیر روٹھے روٹھے بھیگے لہجے میں بولی، تم نے مجھ معصوم کو 2 بڑے جھٹکے دیے ہیں، اب اتنا غصہ تو میرا بھی بنتا تھا نا۔ وہ اس کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتا بولا، میری مرضی نہ آپ کو بتائے بغیر جانے میں تھی، نہ ہی بال کٹوانے کی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں یہ دونوں کام اپنی مرضی سے تو کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ نگینہ جی مجھے زبردستی لے گئی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ کر رو دی تھی۔ زین نے گہرا سانس لے کر اپنی پیاری سی بیوی کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ یہ ظلم نہیں کرو مجھ پر مومی۔ زین نے اس کے آنسو صاف کیے تھے، مطلب دونوں طرف سے محترمہ کی اپنی غلطی نکلتی ہے، پھر بھی کتنی صفائی سے خود کو بچا کر سارا الزام میرے ڈانٹنے پر رکھ گئی ہے۔ وہ یہ سب بول کر اپنی شامت بلوانا نہیں چاہتا تھا، اپنی ہی سوچ پر وہ ہنسا تھا۔ اچھا بھئی سارا قصور نگینہ کا؟ بس؟ وہ صلح جو انداز میں بولا۔ ان کا کیوں؟ آپ نے ڈانٹا ہے مجھے اتنی بری طرح؟ انہوں نے نہیں۔ اس کی خفگی بڑی دھونس پر وہ زور سے ہنس کر کھڑا ہوا تھا۔ اچھا بھائی اپنی بیوی کو منانے کا بھی کچھ سوچتا ہوں، ابھی تو عشاء پڑھ لوں۔ آپ دونوں ماں بیٹے نے میری جماعت نکال دی ہے۔ وہ اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتا بولا۔ اس کی پہلی بات اور نظروں سے ہمیشہ کی طرح مریم کا دل دھڑکا تھا۔ کوشش بھی مت کیجیے گا مجھے منانے کی، میں اس بار بہت خفا ہوں۔ وہ آنکھیں چرا کر بولی تھی۔ وہ قہقہ لگا گیا تھا اپنی ہی بات پر، وہ جھنپی تھی۔ اس کے زور سے ہنسنے پر مریم کی گود میں لیٹے علی نے اپنے چہرے سے اس کی قمیض کا دامن ہٹا کر اپنا سر نکالا تھا، پھر زین کو دیکھ کر زور سے ہنستا ہوا دوبارہ سر اس کے دامن میں چھپایا تھا۔ علی کا پیٹ بڑھا تو اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ میرے دل کے ٹکڑے کا کھیلنے کا موڈ ہے، وہ اس کے دامن میں سے علی کا چہرہ نکالتا بولا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ زین نے جھک کر اس کے چھوٹے سے نابی لب چومے تھے، پھر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ بھی گستاخی کر گیا تھا۔ فری مت ہو مجھ سے؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور ہٹاتی بولی تھی۔ وہ ہنستا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ اوکے پارٹنر، اپنی مما کو تنگ کرو، اب بابا نماز پڑھ لیں۔ وہ اس کو شرارتی نظروں سے دیکھتا اس کا دل دھڑکاتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ سارا وقت روٹھی ٹوٹے ہی رہی۔ زین نے 1-2 بار کوشش کی اس سے بات کرنے کی، پر وہ منہ سیے بیٹھی رہی۔ لیکن ایک بات زین کی آنکھوں نے اسے بتا دی تھی کہ وہ اس نئے سٹائل میں اسے بہت پیاری لگی تھی، لیکن وہ زین کے خود کو بری طرح ڈانٹنے پر اس کو اتنی آرام سے بخشنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر حسب عادت سونے چلی گئی تھی۔ چل بیٹا زین احمد، آج کا پورا روزہ تو گیا ایسے ہی۔ وہ گہرا سانس لیتا قرآن کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سر مجھے نہیں پتہ یہ میری دراز میں کیسے آئے، میں نے نہیں اٹھائے۔ وہ گھبرائے بغیر بولا۔ سر ہر چوڑ یہی کہتا ہے۔ سمر نے اس پر ایک استہزائیہ نظر ڈال کر کہا۔ فیصل حیات بے یقینی سے کبھی میز پر رکھے 50,000 کو دیکھ رہے تھے، کبھی زین احمد کے چہرے کو۔ سارا سٹاف جمع تھا اور سب کی نظریں زین احمد پر تھیں، جس کی میز کے دراز سے وہی 50,000 نکلے تھے جو کل ان کا ڈرائیور چیک کیش کروا کر ان کے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس وقت کمرے میں ان کے ساتھ زین ہی تھا۔ بکواس بند۔ زین نے بمشکل خود کو کچھ ایسا بولنے سے باز رکھا تھا جس سے اس کا روزہ فسخ ہو جاتا۔ دیکھو میں روزے سے ہوں، اس لیے تم چپ ہو جاؤ، میں سر سے بات کر رہا ہوں۔ وہ سمر کی طرف دیکھتا ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ واؤ واؤ، یہ جناب روزے میں ایسا ویسا بولنے سے پرہیز کرتے ہیں لیکن منہ بند کر کے چوری کر سکتے ہیں۔ سمر کی بکواس پر اس نے خون کے گھونٹ پی کر خود پر ضبط کیا تھا۔ دیکھیں سر، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، میں ایسا گھٹیا کام کرنے سے پہلے موت قبول کر لوں گا۔ وہ خود پر ضبط کرتا بولا تھا۔ سر، جس وقت انعام آیا تھا آپ کو کیش دینے، اس وقت کون تھا آپ کے ساتھ کمرے میں؟ اعظم صاحب نے معاملہ سنبھالنا چاہا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ اس سوال کا جواب زین احمد کو مزید مجرم ثابت کر جائے گا۔ زین احمد، وہ بغیر توقف کے بولے تھے۔ ہاں میں تھا سر کے ساتھ۔ انعام نے کہا تھا کہ وہ 50,000 لایا ہے گن کر، پھر سر نے وہ پیسے وہیں رکھے تھے جہاں وہ اتنے سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں، کبرڈ میں، سب سے اوپر دراز میں۔ وہ بغیر گھبرائے بولا تھا۔ لہجے کی پختگی اس کا اعتماد ظاہر کر رہا تھا۔ سر، اور کیا ثبوت چاہیے ہوگا آپ کو؟ زین یہ تک جانتا ہے کہ آپ پیسے کہاں رکھتے ہیں، اور اتنے سالوں سے پتہ نہیں کتنے پیسوں کی ڈنڈی مار گیا ہوگا یہ۔
اب کہ فاریہ نے اس سے بدلہ لیا تھا جو کہ اس سے دوستی کرنے کی خواہاں تھی، زین کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مس فاریہ آپ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فیصل حیات نے اس کی بات کاٹی تھی۔ زین میں نے تمہیں اپنے بچوں جیسا سمجھا اور تمہیں ضرورت ہی مانگ لیتے۔ فیصل حیات کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ زین احمد کو کوڑے کی مانند لگے تھے۔ اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا جہاں صاف لکھا تھا وہ اسے مجرم گردان رہے تھے۔ ایک دو پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ جب بولا تو لہجہ نم پر مضبوط تھا۔ سر مجھے کوئی آڑ نہیں یہ کہنے میں کہ آج میں یہاں دنیا کے سامنے اس مقام پر ہوں تو اس کی وجہ میرے باپ کے بعد آپ ہیں۔ وہ میرے باپ تھے، ان کا فرض تھا، پر آپ نے بغیر کسی غرض کے مجھ پر نظر کرم کی۔ یہ دراصل اللہ کا ہی مجھ پر کرم تھا کہ اس نے آپ کے دل میں میرے لیے نرمی رکھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے باپ جیسی عزت دی ہے، آپ سے غداری نہ کبھی کی ہے نہ کبھی سوچ سکتا ہوں۔ اس نے بولتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں رکھا، پھر اپنی جیب سے والیٹ نکالتا ان کے سامنے کھول گیا تھا۔ چیک کر لیں سر، خالی ہے۔ یہ ایک 500 اور کچھ 100 کے نوٹ ہیں۔ وہ والیٹ کو بھی جیب میں رکھ کر مڑا تھا۔ کچھ لوگ افسوس سے اور کچھ لوگ تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ خالد، یہ فائل رکھ رہا ہوں، کمپلیٹ نہیں کر پایا۔ اس کی ڈیٹیلز میرے نہیں بلکہ کمپنی کے لیپ ٹاپ میں سیو ہیں۔ اس نے فائل خالد کو پکڑائی تھی۔ سر کہاں سنا، معاف کیجیے گا۔ وہ دونوں ہاتھ فیصل حیات کے سامنے جوڑتا بولا تھا، پھر اپنی چھلک پر جانے والی آنکھوں کو رگڑتا وہ مڑ کر آفس سے باہر جانے کو تھا جب اظہر کی آواز پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ ایسے کیسے چلتا ہوں؟ سر پولیس کو بلائیں، جیل بھیجیں سالے کو۔ اس کے کہنے پر وہ ایک دم مڑ کر فیصل حیات کی طرف دیکھنے لگا تھا، جیسے کہہ رہا ہو مجھے آپ کا یہ فیصلہ بھی منظور ہے۔ اسٹاف گیٹ بیک ٹو دا ورک، وہ کہتے بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ یہ سب سمر اور اظہر کی چال تھی، ورنہ زین جیسا ایماندار بندہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں سر کو کیا ہو گیا ہے، خالد نے اپنے دوسرے کولیگ سے کہا تھا۔ وہ بھی افسوس سے ساری لتا اپنی میز کی طرف بڑھا تھا۔ آج کا دن ہی زین احمد کے لیے صبح سے آزمائش لے آیا تھا۔ مریم کی خفقی گھر سے نکلا تو بائک نے چلتے چلتے رک کر روزے میں اس سے خواری کروائی تھی۔ بائک کو مکینک کو دے کر وہ لیٹ آفس پہنچا، جہاں جو ہوا وہ ایماندار سے زین احمد کو اندر سے توڑ گئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے مریم اور علی کے معصوم چہرے گزرے تھے۔ آگے کیا ہوگا؟ ایک پل کو اس کا دل ڈوبا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں ہوں نا، پہلے کبھی تجھے اکیلا چھوڑا ہے جو اب چھوڑوں گا؟ اس کے ڈوبتے دل کو ہمیشہ کی طرح کسی نے اپنی محبت اور رحم و کرم سے سنبھالا تھا۔ تجھ پر بھروسہ کیا ہے رب، اسی میں تیری بہتری ہوگی۔ وہ اپنی نم آنکھیں رگڑتا مسکرایا تھا۔ تم سے زیادہ بیوقوف لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اس کے لمبے بالوں کی لہراتی لیئرز لٹوں کو حسرت سے دیکھتی بولی، مریم ابھی نہا کر آئی تھی، گیلے بال کھلے تھے۔ نگینہ کا بس چلتا کینچی سے خود ہی اس کے بال کاٹ دیتی۔ وہ اس سٹائل میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے رہنے دے نگینہ جی، شکر ہے زیادہ نہیں کٹوائے، بچ گئی میں۔ اف، کیا غصہ تھا زین کی آنکھوں میں تو فوت ہونے لگی تھی۔ زین کی نظریں اس کا لہجہ یاد کرتی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے جھرجھری لی تھی۔ کیا مطلب، کچھ کہا تھا زین نے تم سے؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ پہلے تو کچھ کہا نہیں، لیکن پھر اف توبہ، ان کا غصہ، اتنا ڈانٹا ہے انہوں نے مجھے۔ اس نے منہ بنا کر کہا، تو تم کیوں چپ رہی؟ سنا دیتی نا تم بھی۔ نگینہ نے جیسے مزہ لیا تھا۔ نگینہ جی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ویسے بھی میری چپ سے وہ اتنا پریشان ہو گئے ہیں، میرے آگے پیچھے گھومتے رہے ساری رات، میں بھی ہاتھ نہیں آئی۔ خوبصورت مبہوت سی ہنسی۔ نگینہ کا چہرہ ایک پل کو سیاہ پڑا تھا۔ ویسے تمہارے بالوں میں بالکل بھی سٹائل نہیں آیا۔ اس کے خوبصورتی سے کٹے بالوں کو دیکھتے اس نے اس کی خوشی مانت کرنا چاہی تھی۔ اچھا، لیکن زین کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ وہ تو میں نے ہی جی بھر کر نخرے دکھائے تھے رات بھر انہیں، وہ سادگی سے بتاتی۔ وہ لمحے یاد کرتی سرخ پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک زہر آلود نظر ڈالی تھی۔ ویسے پیسے ضائع کر دیے تم نے میرے، وہ اب بگڑے تیوروں سے بولی تھی۔ اس کا چہرہ ایک پل کو طریق ہوا تھا۔ میں زین سے لے کر دے دوں گی آپ کو، وہ جھکے سر اور دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے شرمندہ چہرے پر زہر بنی نظر ڈالتی وہ اپنے گھر چلتی بنی تھی۔ 5 بجنے کو تھے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مریم کے دل کو پریشانی ہوئی تھی، اتنی دیر تو نہیں کرتے رمضان میں۔ اس کی خفقی پتہ نہیں کہاں جا سوئی تھی۔ اس نے موبائل پر اس کا نمبر ملایا تو اس کا موبائل آف تھا، مصروف ہوں گے۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ جس دن وہ نہاتی تھی، اسے تقریباً سارا دن اپنے بال کھلے رکھنے پڑتے تھے کہ وہ اچھی طرح سوکھ جائیں، لیکن علی ہمیشہ اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ ڈالنا اپنا فرض سمجھتا تھا، پھر اسے اس ننھے ہاتھ سے اپنے بال چھڑوانا مشکل ہو جاتا تھا۔ زین ہی اس کے بال چھڑوانے میں کامیاب ہو پاتا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں جکڑتے علی کو اٹھایا تھا۔ وہ علی کو گود میں لیے زین کی سکھائی مختلف دعائیں اور آیاتیں ذکر کرنے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 6 سے 6:30 بجے تھے۔ اس کا موبائل مستقل آف تھا۔ اس نے پریشان ہوتے سلیمان کا نمبر ملایا تھا۔ خالہ سے بات کرتے ہوئے رو دی تھی۔ خالہ 2-3 منٹ میں سیڑھیاں چڑھتی سلیمان کے ساتھ اس کے گھر پر تھیں۔
وہ ان کے گلے لگتی شدت سے رو دی تھی۔ خالہ وہ مجھ سے ناراض تھے، اب تک نہیں آئے۔ نگینہ خالہ اور سلیمان کو اس کے گھر آتا دیکھ کر پیچھے پیچھے آئی تھی۔ کیا ہوا مریم، زین نہیں آیا اب تک؟ وہ مصنوعی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ خالہ کے کندھے سے سر اٹھایا، اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لگتا ہے وہ تمہاری کل کی حرکت پر سچ میں ناراض ہو گیا ہے، وہ استہزائیہ انداز میں بولی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ نہ میری بچی، وہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ خالہ نے اسے پھر سے روتا دیکھ کر گلے لگایا تھا۔ لیکن خالہ کل ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، بول چال بند ہے، پوچھیں اس سے۔ نگینہ نے مریم کو دیکھ کر تصدیق چاہی تھی۔ خالہ وہ ناراض تھے پر پھر ٹھیک ہو گئے تھے۔ وہ مشکل رو رہی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں کیا کروں خالہ؟ آپ ریحان بھائی سے کہیں نہ جا کر پتہ کریں۔ اس نے ان کے بڑے بیٹے کا نام لیا تھا۔ علی نے ماں کو روتے دیکھ کر خود بھی رونا شروع کیا تھا۔ جا سلیمان، ریحان کی دکان پر جا اور یہ علی کو لے جا اپنے ساتھ، اور تم ادھر آ کر بیٹھو روزے سے۔ خود کو ہلکان نہیں کرو، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ولی کو سلیمان کو تھماتی اسے لیے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے مریم اس نے تم سے بدلہ لیا ہے، تمہاری غلطی ہونے کے باوجود وہ تمہیں مناتا رہا اور تم اسے نخرے دکھاتی رہی۔ خود ہی تم نے اس کی ناراضگی کو مزید بڑھایا۔ مرد ایسی باتیں اپنی بے عزتی میں شمار کرتا ہے۔ خالہ کے سامنے ایسی باتیں وہ مارے شرمندگی کے سرخ پڑی تھی۔ یہ بیوی ہے اس کی، وہ کمظرف شوہر ہوں گے جو ایسی باتوں پر ناراض ہوں۔ بیویاں تو محبت میں ایسے نخرے دکھاتی ہیں، اور جو شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے نا، وہ بیوی کے ان نخروں پر بھی قربان جاتا ہے۔ انہوں نے اسی کی زبان میں اس کے لتے لیے تھے۔ اس کا چہرہ بگڑا تھا جبکہ وہ مارے خجالت کے مرنے کو تھی۔ اور بچپن سے جانتی ہوں اپنے بچے کو، بڑا ظرف والا، محبت کرنے والا بندہ ہے۔ مریم میں تو جان ہے اس کی، اور ان روٹھنے منانے میں تو محبت چھپی ہوتی ہے میاں بیوی کی۔ وہ اب مریم کے وجود کو خود میں سمیٹتی بولی تھی۔ خالہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے بہت ناراض تھے۔ اب تو وہ نڈھال ہونے لگی تھی۔ اللہ سے خیر کی دعا مانگو کہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، تم کچھ کھا لو میری بچی۔ اس نے کھجور کے علاوہ کچھ بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ 8:15 بج رہے تھے۔ علی بھی روتے روتے اب سویا تھا۔ ہاسپٹلز یا تھانوں میں پتہ کروا لیں اب، اور کتنا انتظار کریں گے؟ نگینہ کی بات پر اس نے دہل کر اپنا دل پکڑا تھا۔ زین نفی میں سر ہلاتے ہوئے پھر شدتوں سے رو دی تھی۔ خالہ نے اسے خود سے لگاتے ہوئے تعصب سے نگینہ کو گھورا تھا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ؟ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب سلیمان کمرے کے دروازے پر آیا تھا۔ اماں، بھابی، زین بھائی آ گئے، وہ کہہ کر واپس بھاگا تھا۔ مریم کے اندر جیسے کسی نے نئی طاقت بھر دی تھی۔ وہ اچھل کر بیڈ سے اتری تھی، پھر دیوانہ وار باہر بھاگی تھی، لیکن پھر دروازے کے باہر 2 قدم پر ہی رکی تھی۔ زین احمد بے شک اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن سر سے پاؤں تک خون سے نہایا ہوا تھا۔ وہ حق تک کھڑی رہ گئی تھی۔ اللہ خیر بیٹا، یہ خالہ سے جملہ پورا نہ کیا گیا تھا۔ نگینہ نے بھی مارے حیرت کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پریشان نہ ہو خالہ، میں ٹھیک۔ اچانک اسے چکر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زین نے بات ادھوری چھوڑ کر جلدی سے آ کر اسے اپنے بازو میں لیا تھا۔ مریم، مومی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھتی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ مریم آنکھوں میں بے یقینی لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی تھی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گال چھوئے تھے۔ زین زیر لب بڑبڑاتے ہوئے، اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھی۔ میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ زین نے اس کی ہتھیلیوں کو چوما تھا۔ مریم نے اپنے ہاتھ اس کے گردن میں پھیلانے کے بعد اس کے خون آلود شرٹ پر پھیرے تھے۔ یہ خون، آپ کو اتنی چوٹ؟ وہ پھر بلکی تھی۔ زین نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا تھا، اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں بھینچے وہ آواز سے رو رہی تھی، ساتھ اسے اور خالہ کو بھی رلا رہی تھی۔ میں یقین کرو، میں ٹھیک ہوں، مجھے ایک خروش تک نہیں آئی۔ یہ میرا خون نہیں ہے مریم، میرے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اب کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ خالہ نم آنکھوں سے اس کی محبت کو نظر نہ لگنے کی دعائیں پڑھتی مسکرائی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مریم نے روتے ہوئے پھر سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ اس نے بہت ہی محبت سے مریم کو اپنے سار میں لیا تھا۔ اس منظر نے نگینہ کے سینے میں آگ سی بھر دی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے سیاہ پڑنے لگا تھا۔ مزید نہ برداشت کرتی وہ لب بھینچتی وہاں سے چلتی بنی تھی۔ اللہ خیر، لیکن بیٹا ایک فون تو کر دیتے، خالہ نے فکر مندی سے کہا تھا۔ مریم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے ہوش ہی کہاں رہا تھا خالہ، ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، اللہ نے کرم کیا۔ وہ گہرا سانس لیتا بولا، اللہ کا شکر۔ بیٹا کچھ نہیں کھایا اس نے ایک کھجور کے علاوہ، تم نہا دھو لو، میں تم دونوں کے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ وہ مسکرا کر دروازہ بند کرتی چلی گئی تھی۔ مجھے لگا میں آپ کو کھو چکی ہوں، مجھے لگا آپ کل کی بات پر ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ سسکیاں روکتی بمشکل جملہ پورا کرتی، پھر رو دی تھی۔ زین نے اس کی پیشانی چومتے اسے خود سے لگایا تھا۔ تمہاری دعائیں ہیں نا میرے ساتھ؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک فون بھی نہیں کیا آپ نے؟ اس نے پھر سے شکوہ کیا تھا۔ سب بتاتا ہوں اپنی جان کو، پہلے مجھے کپڑے نکال دو، میں نہا لوں۔ اس کے بالوں کو چومتا، اس کو اپنے سار میں لیے وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ ہاتھ میں تھامی اپنی ڈاکیومنٹس کی فائل ماتھے پہ رکھتا وہ
روڈ کراس کرنے کو تھا جب سامنے کے روڈ پر ایک زوردار دھماکہ اس کا دل دہلا چکا تھا۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، شاید ہی کوئی بچے۔ مختلف آوازیں، ہٹو بھائی، پولیس کیس ہے، ہاتھ نہیں ڈالو۔ وہ آدمی سب کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ ذہن اس آدمی کو ہٹاتا خود آگے بڑھا تھا۔ خون میں لت پت وجود زیر لب بولتا ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا تھا جبھی اس کے ہاتھ میں تھاما وہ بے حد قیمتی بلو کلر کا چمکتا ہوا موبائل ذہن احمد کے پیروں کے پاس گرا تھا۔ دیکھو بھائی، یہ زندہ ہے، میری مدد کرو، انہیں ہاسپٹل لے چلتے ہیں، کوئی تو میری مدد کرو۔ اس نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر نبض دیکھی تھی۔ ہٹو بھائی ہٹو، ہمارے اپنے بھی گھر والے ہیں، یہ پولیس تو الٹا ہم پر کیس کر دے گی، ویسے بھی کسی نے نہیں بچنا۔ دنیا کی بے حسی پر اس کی آنکھیں چھلکی تھیں، لیکن اس وقت ذہن احمد کو حوصلے سے کام لینا تھا۔ دیکھو تم ٹیکسی روک دو، بس ٹیکسی۔ اس نے اپنی بہتی آنکھوں کو اپنی شرٹ کے آستین سے رگڑ کر سامنے کھڑے نوعمر لڑکے کو منت بڑے لہجے میں کہا تھا۔ وہ لڑکا اس بات میں سر ہلاتا آگے بھاگا تھا۔ ذہن نے جھک کر اس کے ہاتھ سے گرا موبائل اپنی جیب میں رکھا تھا، پھر اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لاپرواہی سے پھینکی تھی۔ اس نے خون میں لت پت بے ہوش کمسن وجود کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا تھا جب ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ پیچھے لٹا دو بیٹا، جلدی کرو، وہ ٹیکسی والا پچھلا دروازہ کھولتا بولا۔ اس کو احتیاط سے پیچھے لٹاتے وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا جس پر بیٹھے شخص کا سر اسٹیئرنگ پر رکھا تھا۔ اس نے اسے سیدھا کیا تھا۔ اس آدمی کے سر سے بھی بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ میری بیٹ دا، وہ بڑبڑایا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ مالک ہے۔ آپ پلیز اٹھنے کی کوشش کریں، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے لوگوں کی مدد سے اسے باہر نکالا تھا۔ جب ذہن کی نظر اس کی سیٹ کے پیروں پر پڑی، نوٹوں کی گڈی پر پڑی تھی، آنکھ بچا کر اس نے اس امانت کو بھی اپنی دوسری جیب میں رکھا تھا۔ تبھی اس کی اپنی جیب سے کچھ گرا تھا جس کا اندازہ اسے نہیں ہو سکا تھا۔ اس شخص کو آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر وہ پیچھے بیٹھتا، اس وجود کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ گیا تھا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ وہ شدید زخمی کمسن وجود 14-15 سالہ بچی کا تھا جس کی حالت کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا بچنا مشکل تھا اور 40-42 سالہ وہ آدمی شاید اس کا باپ تھا جس کے سر میں شدید چوٹ آنے کے باعث اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ ذہن احمد کو لگا کہ ابھی جو وہ لوگوں کی بے حسی دیکھ آیا تھا وہی بے حسی کی اعلیٰ مثال تھی، لیکن جب ہاسپٹل نے بغیر پیسوں کے کیس لینے سے انکار کر دیا تب دنیا کی بے حسی اس کے حواس چھین گئی تھی۔ ٹیکسی والا انہیں اپنے حساب سے قریب ترین ہاسپٹل لایا تھا جس کا شمار شومیئی قسم پاکستان کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا تھا۔ اچانک اس کا دھیان اس نوٹوں کی گڈی پر گیا تھا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے دونوں باپ بیٹی کا بل جمع کروایا تھا جو کہ 80,000 تھا۔ سلپ کو اس نے احتیاط سے جیب میں رکھا تھا، اس کے باوجود کافی پیسے بچے جو یقیناً آگے بھی کام آنے تھے۔ اسے ہاسپٹل میں چوتھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ اس بچی کو خون کی ضرورت تھی، اللہ کے کرم سے اس کا خون میچ کر گیا تھا، لیکن اسے بہت زیادہ خون کی ضرورت تھی۔ وہ خون کا بندوبست کر کے آیا تھا، مزید ضرورت پڑنے پر اس نے اپنا خون بھی دیا تھا۔ ذہن احمد کے خشک ہونٹ اور دل ان دونوں کے لیے بے پناہ دعاؤں میں مصروف تھا جن لوگوں کو وہ جانتا تک نہ تھا۔ وہ موبائل جو اس بچی کے ہاتھ سے گرا تھا بالکل نیا تھا، جیسے ابھی خریدا گیا ہو۔ اس میں سم کارڈ ندارت تھی۔ اس کی پوری شرٹ اس بچی کے خون سے لبریز ہونے کے باعث وہ اثر نہیں پڑ پایا تھا۔ اچانک فضا میں مغرب کی اذان ہوئی تھی۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ مریم، اس پورے وقت میں اذان کے اللہ اکبر کے ساتھ اسے وہ یاد آئی تھی۔ اس نے بے اختیار جیب میں ہاتھ ڈالا تھا لیکن تھک سے رہ گیا تھا۔ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا۔ یقیناً اپنی بھاگ دوڑ میں وہ موبائل گرا بیٹھا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا جب قریب سے گزرتی نرس نے اسے ایک کھجور پکڑائی تھی۔ اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے اس نے وہ ایک کھجور منہ میں ڈالی تھی۔ اس کا سر بے حد چکرا رہا تھا، شل ہوتے اعصاب اور خون دینے کے باعث وہ بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کسی نے اسے پانی کا گلاس دیا تھا۔ وہ دیکھے بغیر جزاک اللہ کہتا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ خالی پیٹ میں پانی اسے عجیب سی تکلیف دے گیا تھا۔ وہ مریم کو ریسیپشنسٹ سے کال کرنے کے لیے اٹھا تھا جب نرس اس کے پاس آئی تھی۔ آپ کے پیشنٹ خطرے سے باہر ہیں لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں ہیں، آپ ان کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتا اس کے ساتھ ICU کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے دروازے سے ہی ایک نظر اس وجود پر ڈالی تھی۔ گردن میں کولر، ماتھے پر پٹی اور چہرے پر آکسیجن ماسک تھا جبکہ بایاں ہاتھ فریکچر کے باعث پٹی میں جکڑا ہوا تھا۔ ذہن کو ایک لمحے اس چھوٹی سی بچی کی تکلیف پر دل دکھا تھا۔ کوئی معجزہ ہی ہوا تھا جو یہ بچ گئی تھی۔ لیکن پھر نرس کی بات پر بے ساختہ شکر کا سانس لیتا مسکرایا تھا۔ اللہ کرم، وہ اس کے وجود پر نظر جمائے بولا تھا، اللہ کرم ہی ہے جو تم جیسے نوجوان اپنا آپ بلائے اجنبیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ اجنبی کیسے ہوئے سر؟ اب تو ایک ہی خون دوڑ رہا ہے دونوں کی رگوں میں، وہ اس بچی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ پھر اس نے ان صاحب کا پوچھا تھا،
فی الحال ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے، میں بھی اللہ نہ کرے کوئی انٹرنل انجری ہو، کیونکہ بظاہر تو سب ٹھیک ہی ہے، آپ دعا کریں۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے چلے گئے تھے۔ وہ ابھی باہر آیا تھا جب اس کا سر پھر چکرایا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی جب کسی کی انتہائی پریشان کن آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ ابھی یہاں ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے، ایک آدمی اور ایک بچی کا، وہ میری بھانجی اور میرے مہنوئی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر رضا نے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ وہ بد-حواس سے تھے جب ان کے ساتھ آئی خاتون نے انہیں مشورہ دیا تھا۔ اڑے تو آپ رضا کو فون کریں نا۔ وہ صاحب پریشانی سے جیب میں ہاتھ ڈالے موبائل نکالنے لگے تھے۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ سر ایک کیس آیا تو ہے آپ۔ اس سے پہلے کہ ریسیپشن بات مکمل کرتی سامنے سے ڈاکٹر رضا آئے تھے۔ وہ صاحب ان کی طرف بڑھے تھے۔ کیسی ہے میری دعا، میری بچی اور عادل؟ زین نے شکر کا سانس لیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ہی رشتہ دار تھے۔ اللہ کا شکر ہے ہمایوں بھائی، دعا کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ابھی ایک اور خوشخبری ملی ہے، عادل بھائی کو ہوش آ گیا ہے۔ اس بات پر زین کے دل کو ایک دم راحت ملی تھی۔ دونوں باپ بیٹی اب خطرے سے باہر تھے۔ میری ابھی ڈیوٹی آن ہوئی، عادل بھائی کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا۔ وہ دونوں چلتے چلتے اب آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہا تھا۔ یار 8 تو بج ہی گئے ہیں، عشاء پڑھ کر جاتے ہیں۔ قریب سے گزرتے ایک شخص کی آواز پر وہ ایک دم چونکا تھا۔ 5 گھنٹے ہو گئے تھے اسے ہاسپٹل میں اور وہ 4 بجے تک گھر آ جاتا، اب 8 بج رہے تھے۔ مومی، وہ بغیر رکے باہر بھاگا تھا۔ ساری بات بتا کر وہ اب کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ زین نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر پانیوں سے بھری تھیں۔ مومی، بس میری جان، آنکھیں دیکھو اپنی، پہلے ہی آزمائش بڑے دن سے گزر کر آ رہا ہوں اور تم بھی میرے دل پر وار کر رہی ہو کب سے۔ زین کا اشارہ اس کی آنکھوں کی طرف تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تھا۔ پھر عصر، مغرب، عشاء ایک ساتھ پڑھتا۔ جب وہ فارغ ہوا تو 11 بج رہے تھے۔ مریم بیڈ پر علی کو لیے بیٹھی تھی جب وہ ایک ہاتھ پیچھے چھپائے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ مومی، آنکھیں بند کرو۔ وہ اس کی سوجی آنکھوں کو باری باری چومتا مسکرا کر بولا تھا۔ کچھ پوچھے بغیر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے حکم پر آنکھیں بند کی تھیں۔ منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا تھا۔ زین نے اس کے منہ میں کچھ ڈالا تھا۔ آدھا حصہ منہ میں ڈالتے ہی وہ خوشی سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ سٹرابیری؟ اس کے چلانے پر اس نے ہنستے ہوئے باقی کی سٹرابیری اپنے منہ میں ڈالی تھی۔ سٹرابیری مریم کا پسندیدہ پھل تھا۔ جب پاس بیٹھے علی نے زین پر حملہ کیا تھا، او میرے شہزادے، یہ لو۔ زین نے اپنے منہ سے چبائی ہوئی قدرے نرم سی سٹرابیری اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ یہ اب بڑا ہو گیا ہے۔ مریم ہنستے ہوئے پیالی سے ایک سٹرابیری اٹھا کر علی کے منہ کے پاس لائی تھی کہ وہ ایک بائٹ لے لے۔ زین مسکرایا تھا۔ نہ جانے کیوں مریم کو اس کے چہرے پر تھکن سی اداسی نظر آئی تھی۔ یہ آپ ابھی آتے ہوئے لائے ہیں؟ وہ علی کو کھلاتے دھیرے سے پوچھ رہی تھی۔ راستے سے لی ہے، اپنی بیوی کو منانا بھی تو تھا نا۔ وہ ایک سٹرابیری اس کے منہ کے پاس لایا تھا۔ مریم نے تھوڑی سی کھائی، باقی کی اس نے زین کے منہ میں ڈالی تھی۔ آپ کو اس مشکل وقت میں بھی یاد تھا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ حالانکہ غلطی میری ہی تھی زین، وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ شخص سارا دن روزے کی حالت میں ذہنی جسمانی تکالیف سے گزر کر آیا تھا۔ تھکن جس کی ہر انداز سے ابھی بھی یہاں تھی، وہ اس کو منانا بھولا نہیں تھا۔ غلطی تو میری بھی تھی، بس مجھے یاد تھا کہ روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بات پر وہ مسکراتی ہوئی اس کے کندھے سے لگی تھی۔ جب دونوں کے بیچ بیٹھے علی نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے دونوں کو الگ کرنا چاہا تھا۔ لو جی، آ گئے تمہارے خدائی فوجدار۔ وہ اس سے الگ ہوتا بولا تھا۔ مریم نے ہنستے ہوئے اسے گود میں بڑھا تھا۔ زین ایک نظر دونوں پر ڈالتا باہر آیا تھا۔ مریم نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یا اللہ، اصل آزمائش تو میں اب اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوں، مجھے ہمت دینا میرے رب۔ وہ نم لہجے میں دعا کر گیا تھا۔ پتہ نہیں نوکری جانے کی خبر وہ مریم کو کیسے دے گا۔